السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج کی 3 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو بڑی دل دکھانے والی خبر ہے جو آج شہادتیں ہوئی اورنگزئی کے اندر، 13 ہمارے جوان اور آفیسرز، اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک ان کے سیکنڈ ان کمانڈ، تو 11 لوگ ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، 19 جو خوارج ہیں وہ بھی جہنم واصل ہوئے، لیکن بڑی ہی ٹریجک خبر ہے۔ اس میں کرنل جنید طارق جسٹ 39 ایئرز اولڈ، سیکنڈ ان کمانڈ ان کے میجر طیب راحت 33 سال، نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عادل حسین، نائک گل امیر، لانس نائک شیر خان، لانس نائک تالش فراز، لانس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، سپاہی عاقب علی اور سپاہی محمد زاہد۔ ان کے بچوں کی عمریں کوئی 22 کوئی 23، یہ ان کی عمریں۔ نام لینا اس لیے لازم ہے کہ ہمیں پتہ لگے ہمارے محسن ہیں کون۔ یہ انٹرسٹنگلی یہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، یہاں پہ آخری بڑا حملہ 2011 میں ہوا تھا۔ یہ خرم ایجنسی کے اندر کا ایریا ہے۔ اس وقت بھی کوئی 5 6 7 ہماری شہادتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد بڑے میسو آپریشنز ہوئے، سارا یہ اورنگزئی کے اندر جو ہوا تو یہ سارا کلیئر کر دیا گیا۔ 13 14 تک تو فوج بھی ہٹ گئی، باقی ٹروپس وہاں سے ہٹ گئے، یا پھر ایک بار وہاں 2-3 سال سے پھر بہت زیادہ معاملہ گرم ہو گیا۔ دیکھیں اس پہ خراج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس پہ بھی اس پہ بات ہوئی ہے، افغانستان کی بات ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سیکنڈ بڑی خبر تھی جو علی امین گڈھا پور صاحب کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں، ان کو فارغ کر دیا عمران خان صاحب نے، اور اس کا ظاہر ہے پورے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں آپ سے میں کچھ باتیں بھی شیئر کروں گا۔ اور تیسری خبر، آج الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ جی دسمبر میں آپ ہر قیمت پہ لوکل باڈیز الیکشن کروائیں پنجاب میں۔ یہ 4-5 سال ہو گئے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے، اور بار بار پنجاب گورنمنٹ ہی اس کو ڈیلے کرتی رہی ہے۔ کیا یہ ایک جنرل الیکشن ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب کے اندر؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے اپنے میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کر دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عامر ڈوگر صاحب، سینئر لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، بلال کیانی صاحب منسٹر آف اسٹیٹ پی ایم ایل این، اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، لیکن پہلے ذرا ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ جو بات گڈھا پور صاحب کا جانا ہے، ڈوگر صاحب، سارے بڑے حیران تھے کہ یہ اچانک یہ کہاں سے آ گئی یہ شخصیت، سہیل آفریدی صاحب۔ جی بسم اللہ۔ میں لیکن اس میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اچانک نہیں آئے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین۔ ہم نے جنوری کے اندر میں نے ان کا نام بتایا تھا کہ جو لوگ ریس میں ہیں گڈھا پور صاحب کی ریپلیسمنٹ میں، وہ اس میں ایک سہیل آفریدی بھی ہے۔ 27 جنوری کا میں شو کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس بات پہ آتے ہیں۔ تو آپ سے وزارت اعلیٰ والا سوال ذرا تھوڑا سا لوڈڈ سوال اس لیے کیا تھا کہ آلریڈی احتشام علی صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب ہیں، یہ گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے ہیں وہاں پہ ان کے نام سے کہ نہیں شاید یہ گڈھا پور صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں، مگر یہ ذرا بڑے ریفارمڈ قسم کے لوگ ہیں۔ اگرچہ مجھے ایک ڈارک ہارس کا نام مجھے پتا ہے، مالاکنڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ میں بھی نہیں لوں گا، لیکن کیا احتشام علی اور سہیل آفریدی یہ کسی ریس میں ہے؟ ذمہ داریاں یہ سر نوجوان ہیں، نوجوان منسٹر ہیں، بالکل ینگ ہے، آئی ایس ایف اور یوتھ سے سامنے آئے ہیں جو سہیل آفریدی ہے، اور یہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرے بھی اور علی امین کے بھی۔ بات ریس کی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کی کوئی خواہش ہے، نہ یہاں اس قسم کی کنٹروورسی ہے۔ خواہش بھی پوری ہو گئی، کنٹروورسی بھی سامنے آ گئی، لیکن یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ جب آپ انسائیڈر سے بات کرتے ہیں تو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی اعلان جنگ کر دیا، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ ڈاٹس جوائن کریں تو محمود اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے پارلیمنٹری لیڈر اپنی پارٹی کا گروپ کا نیشنل اسمبلی میں، راجہ ناصر صاحب کو کر دیا ہے سینٹ کے اندر، اب سہیل آفریدی کا چیف منسٹر کے پی۔ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کا بہت قریبی تعلق مراد سعید صاحب سے تھا جو ہارڈ لائنر ہیں، ادھر سے مراد سعید صاحب، ادھر سے علیمہ خان بی بی، اور اب جب یہ سہیل آفریدی آتے ہیں اور جو ان کے بارے میں باتیں کی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ بڑی ٹیلنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب آئیں گے تو ایک تاثر بن گیا تھا کہ ہم وفاق کے ساتھ ان کی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں ویزاوی افغانستان، اور دوسرا ان سے توقعات کیا ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔
علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں. خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرح اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی اور ایجنسیوں کی پالیسی سے دور نہیں کر سکی جیسا کہ ضروری تھا. نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی. تہیہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے. تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں. ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ، یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں رک سکتی. افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے، اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. واضح اب پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے. ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے. ڈوگر صاحب، لگ رہا ہے کہ اعلان جنگ کر دیا. ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ جو طاقت حاوی ہے وہ ہمارے سے بات کرے، اس نظام پہ جو حاوی ہے. آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ تاثر بن رہا تھا کہ شاید گنڈا پور صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اب ان سے تو کوئی ہے کہ ٹکا جواب دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو. تو ایشو تو ٹیررزم کا ہے. اسی صوبے کے اندر آج بھی 11 شہادتیں ہوئی ہیں. تو کیا اب یہ فل ٹیک آن ہے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم بالکل کوآپریٹ نہیں کریں گے فائٹ اگینسٹ ٹیررزم پہ بیکاز ہم آپ کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. میں سب سے پہلے تو جو آج 13 شہادتیں ہوئیں اورکزئی ایجنسی میں، اس پر پوری قوم سوگوار ہے. دکھ کا اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے فوجی بھائیوں کو، جوانوں کو جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں دہشت گردی کے ساتھ فرنٹ لائن پر، جس طرح ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. آج جب اورکزئی واقعہ کا عمران خان صاحب سے ذکر ہوا تو انہوں نے بھی بڑے دکھ کا اظہار کیا. اب آج اگلی بات جو آپ علی امین گنڈا پور خان صاحب کی کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اختلافات تو تھے کئی مہینوں سے، اور جن حالات میں علی امین گنڈا پور نے یہ چیف منسٹرشپ چلائی انہیں کریڈٹ تو دینا چاہیے. بڑے غیر معمولی حالات تھے اور ایک طرح سے وہ چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے. جو جس طرح ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو پورا صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کے اوپر ملٹری آپریشن اور لیڈر کی اپنی لائن. اس کے بعد ہمارے اندرونی تحریک انصاف کے آپس میں گروپنگ اور اختلافات، اور پھر 3 دفعہ انہوں نے جو کال ہوئی اسلام آباد کی طرف، اس میں بھی انہوں نے بڑے دلیری سے، بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا. آلدو اس کا رزلٹ شاید ہم اچیو نہ کر سکیں، لیکن ان 1.5 سالوں میں یا 18 مہینوں میں انہوں نے اپنی چیف منسٹرشپ بڑے بہتر انداز میں ان تمام مجھے یہ بتائیں آج جو توقعات ہیں نئے چیف منسٹر سے، سیکرٹری جنرل آپ کی پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل تعاون نہیں کرنا وفاق کے ساتھ، ہم بالکل اس پالیسی سے اگری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک اعلان جنگ ہو گیا نا. دیکھیں اب آ گئی اگلے چیف منسٹر کی بات. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اتنا بڑا دبنگ اور بولڈ فیصلہ وہی کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو، عام سفید پوش آدمی کو
جو ابھی بھی آج بھی پشاور میں کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور جو ISF کا صوبائی صدر تھا، یوتھ تھی، اور اس کو چیف منسٹر KPK کے لیے نامزد کیا. یہ بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے جب چیف منسٹر ہوتا ہے جس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کی لائن کو، اس کی قیادت کی پالیسی کو ٹو کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے. اور شاید یہی وجہ بنی کہ پچھلے چند مہینوں سے جو گیپ آیا علی مین گنڈاپور صاحب کا اور خان صاحب کی ملاقاتوں کا، اور وہ بار بار بلاتے رہے اور انہوں نے رجوع بھی کیا مختلف کورٹس میں، ان کو اجازت نہ ملی. ایک وجہ یہ بھی تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ہر ویک یا جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملیں اور مجھ سے ڈائریکشن لیں جو ماضی میں کہ ہو ہم گیا نے وہ تو صبح ہو گیا. کیسے میرا تو چلایا. سوال بڑا سمپل ہے. اب جو آج سیکرٹری جنرل نے کہا ہے، اس نے کہا ہے ہم توقع یہ کرتے ہیں، خاص صاحب توقع یہ کرتے ہیں کہ جو نیا CM ہے ہمارا، وہ بڑی کلیئر پالیسی اپنائے گا. وہ نہیں کرے گا جو گنڈاپور صاحب کرتے رہے یا تاثر بن گیا ہے. ہم ایگری نہیں کرتے جس طرح افغانوں کو ہٹایا جا رہا ہے، جس طرح واپس بھیجا جا رہا ہے، جو اینٹی ٹیررزم پالیسیز KP میں ہو رہی ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. تو کیا نیا چیف منسٹر اب کوآپریٹ نہیں کرے گا وفاق کے ساتھ، فوج کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو آپ کا پارٹی سیکرٹری جنرل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ عمران خان ہو یا تحریک انصاف ہو یا KPK کا بچہ وہ چاہتا ہے کہ صوبے میں امن ہونا چاہیے. اور یہ 20 22 25 سالوں سے کچھ 7واں 8واں آپریشن ہے جو KPK میں شروع ہو رہا ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ KPK میں امن آئے. دوسرا، یہ چیف منسٹر جو آئے گا یقیناً یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا. اور جو ایک چیف منسٹر کی ذمہ داریاں آئین اور قانون اور آئین پاکستان دیتی ہیں، اور اس کا اپنا جو رولز آف بزنس ہے، وہ اس کے مطابق کام کرے گا. اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ نمائندہ ہوگا اور پارٹی کی لیڈرشپ سے وہ لائن لے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اعلان جنگ ہو گیا اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنی شومت دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جی میں آپ کو اور ڈوگر صاحب کو جوائن کرنا چاہوں گا خراج تحسین پیش کرنے میں. جو ہمارے شہداء ہیں، لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت، اور جو ہمارے دیگر جوان، نائب صوبیدار، حوالدار، نائک، لانس نائک اور سپاہی بھائی، جو ہمارے بیٹے ہمارے جنہوں نے عظیم قربانی دی. اور یہ قربانیوں کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے دفاع کے لیے اور ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دیے جا رہی ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس گفتگو کو باقی ساری سیاسی گفتگو کے کانٹیکسٹ میں بھی اس کو شامل رکھیں. کیونکہ جب ہم یہ بقیہ باتیں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا بالخصوص آج دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن ہے. یہ ایک ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ملک میں نہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے نا، میں اس لیے آپ کا چاہتا ہوں. آج انہوں نے یہ نہیں کہا پارٹی جنرل سیکرٹری نے کہ نئے CM سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرے، وہ تعلیم پھیلائے، وہ لوگوں کی حالات بہتر کرے. 1 پوائنٹ ایجنڈا جو اناؤنس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی یہ وار آن ٹیرر کے اندر جو وفاق کی پالیسی غلط ہے اور اب اس نے بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا اور واضح پیغام دینا ہے اس نے. تو بالکل مالک صاحب، میں تو پہلی بات تو جو آپ نے کی نا یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی، ہم بھی یہی بات کرتے رہے کہ جب گنڈاپور صاحب ملتے بھی تھے جا کے اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے، تو ہم نے کبھی اس کے بعد ملاقات کے بعد یہ تو نہیں سنا کہ خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، گورننس میرے صوبے میں کیسی چل رہی ہے، جس صوبے کی ہماری جماعت کو حکومت ملی ہوئی ہے. بات تو بنیادی طور پہ ہمیشہ سے بھی آتی تھی خان صاحب کی رہائی کب ہونی ہے اور آپ نے ریاست پر چڑھائی کب کرنی ہے. تو بدقسمتی سے آج بھی چاہے وہ راجہ صاحب کی باتیں تھیں، جو ابھی تک جو آوازیں آ رہی ہیں اور جس طرح کا یہ سگنل آ رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ ایک تصادم کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں. جس طرح کی کوششیں یہ پہلے کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کا بچاؤ شاید اسی میں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. مگر یہ پھر سے بدقسمتی سے دکھاتا ہے کہ یہ سوچ میں تبدیلی نہیں آئی. اور ایک ایسے وقت میں جہاں پہ بہت چیزیں بہت اہم ہیں، چیلنجنگ ہے، دہشت گردی اس میں سر فہرست ہے، اس وقت میں بھی مجھے کوئی سوچ میں تبدیلی نہیں آ رہی. بندے میں تبدیلی آ رہی ہے، مگر بندے میں تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ اس نے کوئی غلط بیان دیے. اگر یہ کہتے کہ علی امین گنڈاپور کو ہم اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ ان کو وہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے جو مودی ادا کرتا ہے اپنی افواج کے متعلق اور دہشت گردی کے متعلق، تو پھر بھی میں کہتا چلا یہ ایک اچھی سوچ ہے. مگر مجھے تو لگ رہا ہے الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے آپ اس تصادم میں تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے، تو ہمیں اب نیا بندہ چاہیے اس تصادم کے لیے. مگر بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اس سوچ پہ نظر ثانی کریں گے. کوئی نیا بندہ آ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ریاست سے یہ اس پہ سوچ پر غور کریں گے. جیل میں بیٹھے ہوئے افراد وہ بھی، باہر بیٹھے افراد وہ بھی، اور یہ برملا یہ کہیں گے
کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہم خیبر پختونخوا کی گورننس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری پولیس یہی کردار ادا کرے گی. بدقسمتی سے ابھی تک ایسے آج سلمان اکرم آزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بندہ دوسرا الیکٹ ہو جائے گا, اور ایک پہلی نظر سے لگتا بھی ایسے ہے کہ 145 کی اسمبلی میں 93 سرکار کے پاس ہیں, پی ٹی آئی سرکار کے پاس, اپوزیشن کے پاس 92, ڈفرنس بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں 35 انڈیپینڈنٹس بھی ہیں, 52. 52. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے خود عمران خان کو ایک ملاقات میں کہا کہ جی ہمارے 22 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے استعفے لکھ کے دیے ہیں. اب اگر وہ استعفے امپلیمنٹ ہو گئے اور تھوڑے سے لوگ اوپر نیچے ہو گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نہ بنا سکیں. گورنمنٹ تو چلی گئی لیکن نیا سی ایم نہ آئے. تو خان صاحب کی تو ون ون ہے, اگر گورنمنٹ جاتی بھی ہے تب بھی ایک انتشار پھیلے گا, ایک لڑائی جھگڑا ہوگا, ایک موومنٹ کو تحریک ملے گی. اگر بن جاتی ہے زبردست ہارڈ لائن آدمی آ جائے گا. اگر آپ لوگ گرا دیتے ہیں کوئی اور گورنمنٹ بناتے ہیں تو جو ایک موومنٹ کی ابھی گنجائش نہیں بن رہی تھی وہ بن جائے گی. تو ان کے لیے تو ون ون موو ہے. دیکھیے بات مجھے اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کس چیز کو, وہ جن چیزوں کو ون ون سمجھتے آئے ہیں پچھلے سال ڈیڑھ سے ان سب پہ پانی پھرا ہے. کبھی انہوں نے کوشش کی کہ بدماشی اور زور زبردستی کریں, کبھی کوشش کی ہے کہ یہ پاؤں پڑیں, مگر یہ کچھ کام نہیں آیا. دیکھیے مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ کس چیز سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جنگ بہتر طریقے سے لڑی جا سکتی ہے, کس طریقے سے خیبر پختونخوا کی عوام کو بہتر گورننس مل سکتی ہے. میرے خیال سے یہی ایک بنیادی تقاضا لیکن آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے پشاور کا اور اسلام آباد کا, پنڈی کا. دیکھیے جی مجھے جو سوچ جس کی ابھی تک عکاسی ہو رہی ہے, جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے یہ اسی ایکسٹریمسٹ, وہ ایک تسلسل ہے نا جی, اس سوچ کے تسلسل ہے. اور جماعت نے یہ سوچا کہ یہ جو شخص جس کو ہم نے لگایا ہوا تھا یہ شاید اس شدت سے یہ کام اب نہیں کرنا چاہ رہا, تو ایک نیا بندہ لاؤ جو وہی ایکسٹریمسٹ ایک مائنڈ سیٹ رکھے. اور جب ریاست دہشت گردی میں بھی جنگ لڑی ہے, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑی اور جیت رہی ہے الحمدللہ, معاشی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو اس ٹائم پر ایک بندہ لائیں جو کہ صحیح سرے سے پھر سے کوشش کر کے اس میں کوئی نئی کوئی حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کر لوں. حسن صاحب ابھی اطلاع آئی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی کال کر لی ہے بلاول صاحب نے شاید 18 تاریخ کو. کیا اس کا کے پی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ ایک اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور کچھ انڈیپینڈنٹ ممبران وغیرہ اکٹھا کر کے کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کوشش کی جائے کہ وہاں پہ اپوزیشن ٹیک اوور کر لے, یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میں سب سے پہلے تو اپنے دوسرے مہمانوں کی طرح میں بھی اس آج کے اورکزئی والے واقعے پہ بڑا تکلیف اور دکھ محسوس ہوا ہے, اور پوری قوم بڑی دکھی ہے. ہم چونکہ خود وکٹم رہے ہیں دہشت گردی کے, پاکستان پیپلز پارٹی, تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ قربانی ساری قوم کے لیے دی ہے. ہم سب کے سکون کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سی سی کے اندر اپنے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سی سی کے ذریعے ہی کرتی ہے, اور سی سی جب میٹ کرتی ہے تو اس میں کرنٹ افیئر جتنے بھی ہوں وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں. یقیناً اس میں کے پی کے بھی ہوگا, اور یہ چونکہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں یقیناً وہ بھی ڈسکس ہوگا. لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے, ہم تو کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے یا اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے. یہ تحریک انصاف کا خالصاً اپنا مسئلہ ہے, وہ کسی کو تبدیل کریں, کسی نئے بندے کو لے کے آئیں, اور یہاں پہ یہ تقابل کرنا. تو آپ شامل نہیں ہوں گے کے پی کے اندر اگر کوئی موو بنتی ہے اپوزیشن کی کہ ہم نمبرز پورے کر کے اپنی گورنمنٹ بنائے, تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے نا, کیوں نہیں اس موو میں شامل ہوں گے؟ تو ہم نے سیاست کرنی ہے, لیکن اس وقت قبل از وقت ہوگا نا کہ ہم کہیں
جی کہ ہم بالکل اس کا حصہ بھی ہوں گے بلکہ ہراول دستہ ہوں گے، تو یہ ہماری سی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طرح جانا ہے اور کس طرف کتنا کیا کرنا ہے. یہ سارا ہم کریں گے اور بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے، کیونکہ یہ صرف کے پی کا ایشو نہیں ہے. ہم پنجاب کے اندر پہلے ایک اتحاد میں بیٹھ کے جو کچھ اپنے ساتھ کروا رہے ہیں وہ چیزیں بھی ساری ہم نے غور کرنی ہے. تحریک انصاف کے جو رویے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے جو سوٹ کرتا ہوا یقیناً وہ کریں گے ہم، لیکن کم از کم منافقت نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کرے گی کہ وہ ادھر بھی ٹھیک ہے اور ادھر بھی ٹھیک ہے. وہ اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی فیصلے جو ہے وہ یقیناً کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں آج بھی آؤٹ آف دا بلو آخری جملہ ان کا وہی تھا سبانکم راجہ صاحب کا کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی نہیں اب کسی سے، ہم 10 سال ایسے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ذاتی حملے بھی ہوتے ہیں سب پہ، لیکن ہر باری بات پہ ہی آ کے کہ ہمارے سے فوج بات کرے یا ہم ان سے بات کریں. فوج کہتے ہیں بھائی آپ پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشنز کے ساتھ بات کرے. اور آج میں کور کمانڈرز کی جو دیکھ رہا تھا کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک پیراگراف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایگزسٹنگ نیکسس ہے ٹیرر، کرائم اور ویسٹڈ پولیٹیکل پیٹرنیج کا، کہ جو ان کی آپ پولیٹیشنز جو لوکل پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کور دیتے ہیں، یہ بہت برا ہے، یہ بہت تباہی پھیلا رہا ہے انٹرسٹ آف اسٹیٹ اور سیکورٹی آف دا کنٹری کی، اور یہ کسی قیمت پہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو ان مور کم واٹ مے. اب آپ ایک بندے کو بناتے ہیں چیف منسٹر، وہ خیبر سے ہیں، تیرا بھی وہیں ہے، سب سے بڑی ڈرگ بیس بھی وہیں ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بڑی ہائی لیول سینئر آفیسر کی آف دا ریکارڈ ایک ڈیپ گراؤنڈ بریفنگ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا مسئلہ ہے جو خیبر کے اندر ہو رہا ہے، ڈرگ مافیا ہے، بلینز کا ہے جو لگتا ہے تمام موومنٹس میں. کیا یہ کوانسیڈنس ہے کہ خیبر سے ہی آپ لگاتے ہیں ایک بندے کو، اور ضم شدہ جو اضلاع ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، ہارڈ لائن بھی ہیں، وہیں سے ڈرگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. تو اور 1 پوائنٹ ایجنڈا اس کو دے دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکرانا ہے اس پالیسی کے اوپر. بہت خطرناک کھیل نہیں اب کھیل رہے آپ لوگ. دیکھیں بھائی میرے نے بھی بات کی ٹکراؤ کی اور ریاست کی طرف چڑھائی کی، آپ بھی اسی طرف بات کر رہے ہیں. نہیں میں تو تاریخ دیکھ رہا ہوں، میں ان کے آپ کے سارے ہارڈ لائنرز کو دیکھ رہا ہوں. پروگرامز کی آپ کی تقریباً پیٹرن بھی اسی طرح کا آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ. عرض یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نہ کوئی لشکری ہیں، نہ جہادی ہیں، نہ کوئی گوریلے ہیں. مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم فسطائیت ہو رہی ہے اور جو کی جا رہی ہے بالخصوص پنجاب میں، اس کی مثال 75 سالوں میں نہیں. آپ کا بڑا احترام ہے، آپ بڑے میں نے پنجاب میں جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. تو ہم اگر کے پی کے سے یا پنجاب سے اسلام آباد بھی آتے ہیں، کوئی ہم پہلی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو یہاں آئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے. اس سے پہلے بھی بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، ان کی پارٹی بھی آئی ہے، باقی پارٹیاں بھی آئی ہیں. ہم اپنی وہ مزاحمت کو اب تیز کریں گے. یوں ضرور ہو سکتا ہے کہ اس نئے سی ایم کی شکل میں ایک ینگ لیڈرشپ آئی ہے، اس کا جوش، جذبہ، جنون اس سے زیادہ ہوگا. ایک نیا توانا، ایک بلڈ آیا. کلیئر ہے نا کہ ہم ٹکراؤ ہوگا. نہیں ٹکراؤ نہیں، قطعاً ٹکراؤ نہیں، مزاحمت اور آئینی اور قانونی اپنا راستہ اور اپنا حق. ہماری پرائمری ذمہ داری یہ ہے سب کی. میں آج اگر ممبر قومی اسمبلی ہوں اور 1 لاکھ ووٹوں سے میں جیت کر آیا ہوں اپنے مد مقابل کے مقابلے میں، وہ اس لیے کہ میں عمران خان کے نظریے کو لے کر یہاں آیا ہوں. میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ہر وہ کوشش کروں جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. کیوں نہیں بات کرتے آج بھی آپ؟ دوسری بات، میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے جب بھی پیغام آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ٹکراؤ کیسے کرنا، چڑھاؤ کیسے کرنا. ایسا نہیں ہے. خان صاحب پورا اپنا ویژن دیتے ہیں. کے پی کے میں جو 2013 سے ہماری گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ پراپر ڈسکس کرتے ہیں، وہ مزمل اسلم صاحب ہوں یا ہمارے باقی منسٹرز ہوں. اور لیکن کیونکہ ان کو جس ماحول میں رکھا گیا ہے، ایسی جیل تو آج تک
پاکستان کے آپ نے ان کو کسی مجبور تو پولیٹیکل کر لیڈر دیا نے نا، آپ نے ان کو مجبور تو کر دیا کہیں سے کوئی سپیس ان کو اپنا سی ایم بدلنا پڑا، ینگ ہارڈ لائن لانا پڑا، ہر جگہ ہارڈ لائن بندے لگانا پڑے. آپ نے بھی تو ان کے لیے کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے نا. یو آر فورسنگ دیم کہ یہ ایک ٹکراؤ کی سیاست تو آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیے بات یہ آپ یہی بات میں کہتا ہوں جب یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے بھی نکلتے ہیں یہ آپ کی حکومت کہ کسی آپ پیپلز پارٹی والوں کو بھی آپ رگڑ رہے ہیں، آپ ان کو بھی رگڑ رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیے بات یہ آپ کا شوق ہے نا حکومت بنانے کا. آپ نے خیبر پختونخوا میں ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، پھر وہاں پہ دہشت گردی سے لڑنا، وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کرنا، ڈیولپمنٹ کا کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے. بالکل ذمہ داری. ٹھیک ہے جی. تو یا تو آپ نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے، پھر حکومت چھوڑنے کسی اور کو کرنے دیں تاکہ یہ عذاب جس سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ گزار رہے ہیں ان سی ایمز کی صورت میں تو دیکھیے تو اس کو پھر یہ جملے نہ آئے نا کہ ہم تمبو لگانا ہمارا کام نہیں ہے یہ وہ. اگر آپ نے چڑھائیاں ہی کرنی ہیں یہ تو آپ کے حریف ہیں، آپ ان کو رگڑنا سمجھ آتا ہے. آپ کے جو حلیف ہیں ابھی آپ نے ان کا جملہ نہیں سنا تھا مرزا صاحب کا، ان کا جی ہم نے جو ٹھنڈ پہ گئی ہے جو ہم نے پنجاب میں ہمارے ساتھ وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. حلیفوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تو حریف تو بچارے بڑی دور کی بات ہے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مگر مالک صاحب دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ کوئی مجبور اب اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ ان کو کیوں نہیں مناتے کہ اسمبلی سینٹ میں واپس ہے. کوئی منانے کا ہمارا کام نہیں. آپ کہتے ہیں آپ الیکشن لڑ کے آئے، آپ ان ایوانوں میں آنا چاہتے تھے. یہاں پہ آ کے کام کرنا، کوسچن آور میں سوال پوچھنا، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کہتے ہیں ہم ایک مین اسٹریم جماعت ہیں، ہم حکومت میں رہے ہوئے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے اور ایک حقیقت ہے، چلے مسلط شدہ صحیح آپ حکومت میں رہے ہیں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ کام کریں. تو دیکھیے اگر آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ سی ایم کے چینج کے بعد آپ نے اس دفتر کو صرف اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال کرنا ہے اور آپ نے ابھی بھی ڈوگر بھائی میرے بھائی ہیں مگر ابھی بھی دیکھیں نہ ان کے الفاظ میں نہ جو آپ نے چلائے کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر ہونے کی گنجائش تھی تو اس لیے ہم سی ایم کے پی بدل رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹارگٹس تھے کے پی آئیز ہیں ہیلتھ کے ایجوکیشن کے اس کی طرف بات ہی نہیں ہے. ابھی بھی یہی ہے کہ ایک اور شخص لاؤ جو کہ زیادہ مزید اپنی وہ جان بچائیں گے تو کچھ اور کریں گے. نہیں دیکھیے پھر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کا گورننس کا کوئی موڈ نہیں ہے اور آپ کسی بھی قسم کا آپ کا توجہ اس طرف نہیں ہے تو آپ پھر ریاستی ایک دفتر چلیں یہ تو وقت آئے گا دیکھتے ہیں ان کی گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی. اگر وہ آتے ہیں وہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن ایک اور ایشو جو آپ تینوں کے لیے بڑا ضروری ہے ہمارے لیے جو جاننا چاہ رہا ہوں الیکشن کا کہہ دیا ہے لوکل گورنمنٹ گورنرز کے حوالے سے بات کریں. گورنرز بھی ہمارا وہاں ایک مین آبجیکٹو ہے لیکن کے پی کے کی عوام کیا چاہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان رہا ہونا چاہیے. جب جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ 2 سال میں گنڈا پور صاحب نہیں رہا کروا سکے شاید سہیل آفریدی کریں گے. انہوں نے اپنے تئیں پر کوششیں کی. اب یہ ان کا غیر سیاسی رویہ کہ ہم کیوں منائیں ان کو کہ یہ سینٹ سے کیوں جا رہے ہیں قومی اسمبلی سے جا رہے ہیں ان کو منانے کی حکومتیں آگے بڑھتی ہیں. یہی غیر سیاسی رویہ ان کا پنجاب میں ہے. اس پہ بھی بات کریں. یہی ان کی رونیت ہے یہی ان کا تکبر ہے اور یہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ ان کا ہمیشہ سے یہی ہے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی کون نہیں آیا یہ نہیں آئے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ بریفنگ کا قومی اسمبلی کے فلور پہ دعوت دی یہ نہیں آئے. آپ کی اس کے بعد اسپیکر یا صادق کی صدارت میں ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا. میں سے کون اٹھ کے گیا یہ فلسطین کی بات پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے نام تو پسند کرتے ہیں آپ بار بار یہ تو لڑاکے ہیں نا. چلے لڑاکے نہیں ہے سر میں مان لیا یہ شر پسند ہیں یہ لڑاکے. ذرا میں مرزا صاحب سے پوچھ رہا ہوں مرزا صاحب یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں. چلے پی ٹی آئی والے تو شر پسند ہے مان لیا آگے چلیں. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ذرا اس پہ بھی بات کر لیں جلدی سے. پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں مالک صاحب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جنرل ضیاء الحق والی کنٹینیوٹی ہے. ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے صرف مشورہ دیا ہے کہ اس طرح کر لے. فلڈ آیا ہے اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا یہ طریقہ کار کر لے. اب ہم اتحادی ہیں حمایتی ہیں. اگر ہماری کوئی بات پسند نہیں آئی تو سمپل سا جواب ہے کہ سوری ہم یہ نہیں کر سکتے ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں. یا ہمیں قائل کر لیں یا ہماری مان جائیں. یہ 2 ہی چیزیں تھی. اس پہ اتنا ہمیں دھمکایا گیا انگلیاں توڑیں گے زبانیں کھینچ لیں گے اور سی ایم صاحبہ کی زبان سے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تھی. ان کے منصب کو ان کے عہدے کو جس طرح کے پی کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں کے چیف منسٹر سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ حکومت پہ چڑھائی کرے گا.
جہاں پر سی ایم نے پریکٹیکلی ہمارے پہ چڑھائی کی، ہمیں دھمکیاں دی، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کیا. ویسے اتنا کیا ہو گیا بلال صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آخری تقریر جو تھی پہلے کا کوئی معافی موفی نہیں مانگنی، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہاؤس میں معافی بھی مانگ لی، انہوں نے کہا کوئی معافی موفی مانگ لی انگلی توڑ دوں گی. کل انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا پنجاب میں کچرا صاف کیا نا، میں نے ان کے ذہنوں کا بھی کچرا صاف کر دیا ہے، پیپلز پارٹی والے دوسروں. انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، ایسی بات نہیں. دیکھیے یہ تنقید جھگڑا ہی ان سے مالک صاحب آپ نے افغانستان کی بات کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے 30 سالہ کریئر کا نچوڑ ہے کہ آپ یہاں پہ ابھی مسئلہ لگانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ میں آپ کو کس کا ذہن صاف کیا انہوں نے؟ نہیں دیکھیے، جو بھی لوگ بغض رکھتے ہیں پی ٹی آئی بھی رکھتی ہے، جھگڑا ان سے چل رہا ہے. نہیں جھگڑا کسی سے نہیں چل رہا. یہ تو مخالف ہے، مانتے لوگوں کے دوسری ان کا بھی ہے جی، تو تجھے مانتے ہی نہیں ان کسی کیا ہے. نہیں دیکھیے مالک صاحب، بات یہ پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحاد جو پچھلے اتحادی نہیں ہے، وہ تو غلام ہے بیچارے. ڈوگر صاحب چلیں، اب ڈوگر صاحب میرے بھائی ہیں، مگر اب یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ پچھلے جو ہم 20-25 منٹ سے پی ٹی آئی کے اوپر ایک جائز ان کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا، وہ موضوع کی تبدیلی پر خوش ہو رہے ہیں. موضوع کی تبدیلی پہ خوش ہو رہے ہیں. آج اگر آپ ہیں تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے اقتدار میں نہیں. دیکھیے عدم اعتماد اگر عمران خان کے خلاف ہوئی، کاش پیپلز پارٹی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ کسی اور وجہ سے ہے نا، اس لیے وہ تو نہیں سر، اب یہ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کس وجہ سے ہے. گزارش ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارا ایک اتحاد چل رہا ہے جو بڑی میچورٹی سے چل رہا ہے، اور یہ 2022 کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اپوزیشن کے دنوں سے چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے چلائی، اس ٹائم پہ بھی لوگوں کا خیال تھا کہ اتحاد نہیں چلے گا، مگر ہم نے چلایا. اتنی نارمل چیزیں سن لیں نا سر، اچھی باتیں سنتے ہوئے آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر اتنی اچھی معمولی چیزیں تھیں تو محسن نقوی صاحب کو کیوں بلانا پڑا کہ وہ آ کے بات کریں؟ وہ تو زرداری صاحب فون کرتے پرائم منسٹر کو، مطلب کہ غلط ود گئی ہے نا. نہیں سر، وہ تو دیکھیے، وہ تو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے محسن اس کا لوگ مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اتحاد بنانے والوں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بھائی اب اتحاد بچائیں. دوسری بات یہ کہ آج بھی دیکھیے پچھلے 1.5 سال میں جو ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، معاشی کامیابیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی ایک مشکل وقت میں جنگ ہم پر مسلط ہوئی، ہم جنگ جیتے، اور یہ جو ایک حکومت ہے، لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ہے، ملٹری ہے، سب نے اپنا کردار ادا کیا. اور اس کی بیس اگر مریم بی بی کہہ دیتی کہ چلے غلط فہمی ہوگی ہے آپس میں، اتنی ضد کس بات کی ہے کہ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی، دیکھیے معافی میں انگلی توڑ دوں گی پنجاب، اور ان کی انفارمیشن میں چھوٹ کے کہتی ہیں مرسوں اے نہ کرسوں، پھر 80 بھی نہیں کرسوں. یہ باتیں اس لیول پہ ہوتی نہیں. پھر تو دونوں سائڈوں سے ہوئی نا. شرجیل میمن صاحب نے بھی کی، عظمہ بخاری صاحبہ نے نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے میرے خیال سے یہ آئیڈیا، شرجیل میمن فیوچر پرائم منسٹر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، مریم بی بی اپنے آپ کو فیوچر پرائم منسٹر. نہیں، آپ نے عظمہ صاحبہ کی بات کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے الاؤ می. دیکھیے میرا خیال ہے اگر بلاول صاحب کی پہلے پریس کانفرنس نہ وہ ہونی چاہیے تھی، نہ اس کے جواب دینے کی پھر ضرورت پڑتی. دیکھیے طریقے سے انہوں نے کہا، اتنا پولائٹ زبان تھی مالک صاحب کہ آپ بی ایس پی پہ یوز کریں. نہیں، بات صرف یہ نہیں تھی، پھر ایسے بھی الفاظ ہوئے تھے اس میں کہ جنوبی پنجاب پہ کے لوگوں نے کیا ظلم کیا. حالانکہ جنوبی پنجاب میں جس طرح کی ایفرٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے تھی. میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا اچھا اتحاد ہے. بہت ساری باتیں جو ہم آپس میں بطور اتحادی، اس سے بڑے ایشوز ہم کمروں میں آپس میں بیٹھ کے ریزالو کرتے رہے. وہاں پہ پنجاب کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مالک صاحب آپ کو شاید یہ باتیں اچھی لگ رہی، آپ چاہ رہے ہیں کہ مسالہ لگے، اس لیے آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں. نہیں مجھے تو مکمل کرنے دیجیے سر. آپ تو 1.5 جملے کے بعد منٹ رہ گیا. نہیں سر، بیکاز آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. آپ کو بیچ میں آپ بار بار مسالے کی تلاش میں آپ کو لگے رہے ساڈے تے پا دیو سر. پا رہے ہیں کہ تسی بولنے نہیں دے رہے، مسئلے آپ کرتے نہیں ہیں، آپ بولنے نہیں دے رہے سر. You have not allowed me to speak uninterrupted. I've tried to respond to your question, but you had a certain direction in your mind and it wasn't going in that direction, for which I apologize. Don't shoot the messenger. سر دیکھیے بات مجبور کر رہا ہے جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بات کسی سے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ پوری سچویشن نہ ہوتی تو بہتر تھا، اور انشاءاللہ یہ اتحاد پہلے بھی چلتا رہا ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور ہم بہت مشکل مراحل سے اکٹھے گزرے ہیں، میچورٹی کے ساتھ ہماری لیڈرشپس نے بھی، اور سینئر ہمارے اس کے بعد بھی لیڈرشپ کے نیچے. مرزا صاحب ویری کوئکلی ابھی اطلاع آئی ہے کہ ایک سینئر پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن نواب شاہ جا رہا ہے زرداری صاحب کو ملنے اسی مسئلے کے اوپر. کل شرجیل میمن نے میرے اس پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادہ غرور آ گیا ان کے اندر اور اس لیے رونت سے بات کرتے ہیں. زرداری صاحب سے معاملہ ہو جائے گا ختم، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہوگی چیزیں سیٹل. اب دیکھیں سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں ان میں مالک صاحب یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ سیاستدان ملتے ہیں، معاملات حل ہوتے ہیں، اور سیاستدان
کبھی بھی بند گلی میں نہیں جاتے، وہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں. لیکن ہمارا سمپل سا ایک موقف ہے کہ جس چیز پہ ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے، جس چیز پہ ہماری سرزنش ہو رہی ہے، جس چیز پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے، ابھی بلال صاحب نے بھی یہی بات کی نا کہ وہ جی پریس کانفرنس نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. کون سی ایسی پریس کانفرنس ہے جس میں ہم نے کوئی سی ایم صاحبہ کی ذات کے حوالے سے کوئی عدم اعتماد کا اظہار کیا یا کوئی ہم نے غلط الفاظ کہہ دیے کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ؟ دیکھیں، ہم ایک مختلف نظریات کی دو سیاسی جماعتیں ہیں جو اتحاد میں بیٹھی ہیں. ہم اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور وہ نہیں ہو رہا ٹھیک. اگر کوئی کہے کہ پنجاب کے اندر کوئی آئیڈیل حالات ہیں، وہ نہیں ہے. جس طریقے چلیں ٹھیک ہے جی. میرا مرزا صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں یہی ختم کروں گا. میرے خیال میں ناظرین یہ پہلے تو مہمان کا تمام تینوں دوستوں کا شکریہ، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کے پی کے اندر، یہ ایک کلیئر میرے اندازے کے مطابق ایک کانفرنٹیشن کال ہے، اور یہ کانفرنٹیشن طرف جائے گی. اور خاص طور پہ جو بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے، بڑا کلیئر ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ون ون سچویشن ہے. اگر وفاق اور دوسری پارٹیز مل کے اور پاورز واٹ ایور اگر یہ گورنمنٹ نہیں بننے دیتے نئے چیف منسٹر کی، تب بھی سڑکوں پہ انتشار ہوگا. اگر بن جاتی ہے تو ایک بہت زیادہ ہارڈ لائن ہوگی. اس کے بعد بھی کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ کانفلکٹ کی فضا اب بنے گی. کس طرف جاتی ہے بات، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا بات کریں گے جو سیریس سیکیورٹی تھریٹس پاکستان کے لیے بڑھے ہوئے ہیں آج کل. یو ویلکم بیک ٹو شو. بھارت میں ایئر فورس چیف لے لیں، آرمی چیف لے لیں، ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز لے لیں، پرائم منسٹر لے لیں، سارے ایک دوسرے دن دھمکیاں اور یہ اور وہ. جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، وہ بہت ہو گیا. آج کی شہادتیں بھی اس کا ہی ثبوت ہیں. ابھی 7 اکتوبر کو ماسکو کے اندر فارمیٹ کنسلٹیشن ہوئی. اس کے اندر بہت سے ممالک تھے، ایران تھا، افغانستان تو تھا ہی، امیر متقی وہاں پہ گئے ہوئے تھے فارن منسٹر، پاکستان، افغانستان، انڈیا، ایران، قزاقستان، چائنا، کرگستان. وہاں پہ انٹرسٹنگلی 2-3 چیزیں ہوئیں. واضح طور پہ سب نے مانا کہ افغانستان کی زمین ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان کو یہ کہا گیا کہ ود ان اے شارٹ ٹائم آپ اس سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لائیں اور کمپریہنسو میجرز لائیں، کیونکہ آپ علاقے کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اب متقی صاحب وہاں سے انڈیا جا رہے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ادھر معاملہ تیز ہو گیا، اور یہاں پہ ہماری کنفیوژن کا حال یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں افغانستان نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، پوری ٹیررزم کی بیس ہے، اور آج ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے افغانستان کی فٹ بال ٹیم کے لیے اسپیشل ویزاز ایشو کروا رہے ہیں کہ آئیں گے تو رائیول پہ آئیں گے. عجیب و غریب قسم کی میسیجنگ ہے. ہمارے ساتھ میجر جنرل طارق رشید صاحب ہیں. سر، آج کور کمانڈرز کانفرنس نے تو بڑا ٹکا کے جواب دیا ہوگا، اس سے سخت جواب ہو نہیں سکتا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. لیکن 2-3 چیزیں اس پہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ایک ٹیرر، کرائم اور پولیٹیکل پیٹرنیج کا نیکسس ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے. خیبر کے اندر، تیرا کے اندر سب کچھ. آج چیف منسٹر بھی وہاں سے اسی جگہ سے چیف منسٹر لگا دیا خان صاحب نے، اور اب یہ بھی کہا ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کوآپریٹ نہیں کرے گا گورنمنٹ کے ساتھ. ہماری کیا کلیئرٹی ہے کہ افغانستان ایشو کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اب تو سارے ملک مل کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. آئی تھنک یہ سارے ملک مل کے اس کو حل کر سکیں گے. پاکستان اکیلا شاید نہ کر سکے. جیسے آپ نے مثال دی ماسکو فارمیٹ کی، اور اس میں انڈیا بھی ممبر ہے. 2017 میں یہ بنایا گیا تھا، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے سارے اسٹیٹ اس میں ممبرز ہیں، اور اس میں رشیا، چائنا تو ہی ہیں اس کے اندر. اور وہاں متقی صاحب کو بتایا گیا، اور انہوں نے وہاں مانا کہ ہماری زمین کسی فورن کنٹری کو نہیں دی جائے گی. آئی تھنک برگرام ایئر بیس کو مینشن کر رہے تھے، اور ان کی سوائل بھی ٹیررزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور لیکن وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور ایک وقت میں انڈیا سارا وہاں سے ہو رہی ہے جو آج اورنگزئی میں ہوا ہے، ادھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر انڈیا جا رہے ہیں. اب یہ جو نیکسس ہائی لائٹ کیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں کہ ٹیرر اور کرائم کا، یہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے، کیونکہ جب وہاں ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ جو اس میں جو کرائم ہے، کرمنلز وہ اپنی اسمگلنگ میں، ڈرگ ٹریفکنگ میں، بھتہ خوری میں، لوگوں کو انڈرمائن کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہیں.
یہ ہمیں توڑنا ہوگا. اب اگر دیکھیں اگر واقعی اس علاقے کی اسپیشلی میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں اگر واقعی وہ ریپرزینٹیٹو ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو پولیٹیکل جو ہوتا ہے لیڈر یا ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اور کونسلر اس کو ایک ایک بندے کا پتا ہوتا ہے اور ایس ایچ او کو ایک ایک گھر کا پتا ہوتا ہے پھر مخبر بھی ہوتے ہیں انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ قابو پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام سٹل آپ کے ساتھ اتنا آن بورڈ نہیں جتنا ہونا چاہیے. اگر کے پی کی گورنمنٹ جیسے آج انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پالیسیز سے کلیئرلی علیحدہ کھڑی ہوگی اور گنڈاپور صاحب اس لیے ہٹا دیے گئے ہیں کہ ان تاثر یہ بن گیا تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس اینٹی ٹیرر پالیسی پہ چل رہے ہیں. اگر کے پی کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی فیڈرل گورنمنٹ کو یا فوج کا ہینڈلنگ آف ٹیررزم تو پھر کیا ہوگا کے پی میں؟ دیکھیں کے پی گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ ہے اور وہ تیسری دفعہ وہاں الیکٹ ہو کے آئی ہوئی ہے وہ اس عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اگر اس کے واقعی عوام میں اس کے روٹس ہیں اور وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں تو عوام کو بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اب ایسا سے دیکھیں وہاں ریئلائزیشن آ رہی ہے وہاں پہ لوگ ساتھ مل رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے سے فوج کے ساتھ مل کے ٹیررسٹ کو نکالیں گے. اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے انہیں کانفیڈنس میں لے کے انہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے بجائے لوگ ٹیررزم کے ساتھ ملیں ان کے ساتھ سمپتائز کریں انہیں بنا دیں سیف ہیون دیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہمیں یہ نیکسس توڑنا ہوگا اور عوام کو ساتھ ملانا ہوگا ان کی مدد کرنی ہوگی اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں چاہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں انہیں رول آؤٹ کرنا ہوگا. ہمارا افغانستان کے ساتھ اب سولوشن ہے کیا مجھے بتائیں. آپ ماسکو فارمیٹ میں ہم نہیں سارے ملکوں نے کہہ دیا کہ آپ کی زمین اور آپ کی اپنی سیکورٹی کا ہی معاملہ اس کو ختم کریں. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں لیکن روزانہ جتنے بندے پکڑتے ہیں ہم افغانستان سے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اب آپشن ہے کہ بیکاز یہ تو نظر آ گیا کہ انڈیا کی جتنی ذلت ہمیں شکست ہوئی ہے انڈیا ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں بھی نہیں آتا بیان بازی کرتے رہے اپنے الیکشنز کے لیے لیکن وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو پراکسیز کو پورا انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. کیا اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم کراس بارڈر سٹرائکس ہمیں کرنی پڑیں گی چیزیں کرنی پڑیں گی تبھی افغانستان والوں کو سمجھ آئے گی؟ دیکھیے اسٹرائک کے علاوہ ساری لائف لائن جو ہے افغانستان کے پاکستان سے جاری ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو آپ دیکھ لیں سارا ان کا جتنا بھی ڈیلی یوز کموڈیٹیز ہیں گندم ہے ساری پاکستان تورخم اور چمن سے اور دو تین اور مختلف جو پوائنٹ ہے تو ہمیں یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس واقعی پروف ہے جیسے انڈیا کرا رہا ہے تو انڈیا سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کرائیں گے تو ہمارے پاس بھی پورا انڈیا اوپن ہے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں بٹ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. اور جو لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں جیسے امریکہ ٹرمپ وہ بھی وار آن ٹیرر ہمارا مین ہمارا پارٹنر ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری پاکستان کی ون آف دی جو مین ایلیمنٹ آف کوآپریشن از کاؤنٹر ٹیررزم. انہیں سارے ثبوت دیں انہیں کتنی پاسبلٹی ہے انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ایک کانفرنٹیشن ہونے کی جو وہاں کا ماحول وہ بنا رہے ہیں آپ کو کتنی پاسبلٹی لگتی ہے کہ انڈیا شرارت فزیکلی ڈائریکٹ کر سکے؟ دیکھیں مالک بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی وہاں الیکشن آئے یا کوئی انٹرنل پرابلم آ جائے یا بہت بڑا فارن ڈگنیٹری کو امریکن لیکن پہلے 7 جہاز نہیں گرے ہوئے تھے نا وہ بڑا ان کی 7 دیگر اور سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ بھی نہیں تھا. اب تو ہے کہ اگر پاکستان پہ اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ سعودی عربیہ پہ اسٹرائک گنی جائے گی. اور پاکستان کے جیسے آج کور کمانڈر کانفرنس میں کہہ دیا کہ سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا. پہلے تو تھا نا سوئفٹ ہوگا اور پینفل ہوگا. ابھی تو ایک بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ وی ول اسٹارٹ ڈیپ سے ہم آگے آئیں گے. دیکھیں وہ ڈیسائسو کیا چیز ہے کہ ڈیسائسو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ہر جگہ آپ کو اسٹرائک کریں گے اور یہ بڑی کمپریہنسو اسٹرائک ہوگی. تو میسج تو کلیئر دے دیا گیا ہے کیپیبلٹی ان کے پاس ہے بی وی آر سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیں اس سے زیادہ نہیں ضرورت کر سکتے. ایک طرف ہمارا اتنا سخت رویہ ہے دوسری طرف ہوم منسٹر صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے ویزاز ایشو کر رہے ہیں فٹ بال ٹیم کے. یہ ذرا مجھے سمجھائیں. دیکھیں وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوشش کر لیں اور مے بی اٹ ورکس تو دیر از نو ہارم ان کریٹنگ گڈ ول. فٹ بال ٹیم پہ آ گئی تو پھر بہ جائیے ایسی نہیں. دیکھیں ہمیں ہولسم طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا بات چیت بھی کرنی ہوگی ایک سافٹ سٹانس بھی لینا ہوگا اور ایک ڈیٹرنس بھی دکھانا ہوگا کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ جیسے لاتوں کو بت باتوں سے نہیں مارتے تو اگر باتوں سے مان جائیں ورنہ ہمیں لاتیں چلانا آتی. آپ کو کوئی سیریس کانفرنٹیشن بٹوین افغانستان اور پاکستان کا خطرہ نظر آتا ہے؟ میرا خیال نہیں آتا. دیکھیں وہ انہوں نے آلریڈی متقی صاحب نے چائنا میں بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کہ وی وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف سی پیک
اور ابھی آپ ماسکو جو ہے فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ہمارا ایک کلچر ایک ہے، ہمارے آدھا گاؤں اس طرف آدھا اس طرف ہے، تو آئی تھنک بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں کمپریہنسولی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جہاں تک تعلق ہے نئے چیف منسٹر صاحب کا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ایک ہارڈ لائن تصور ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پیپلز اس وقت پی ٹی آئی میں ہارڈ لائنرز کی لائن زیادہ ہے. علیمہ بی بی ہارڈ لائنر ہے، سہیل افریدی جو نئے آئے ہیں یہ ہارڈ لائنر ہیں. اچکزئی صاحب کی لائن ہمیں نظر آتی ہے، وہ بڑے ہارڈ لائنرز ہیں. اور جو میسیجنگ ہو رہی ہے بڑی کلیئر ہے کہ بات کریں ہمارے سے ورنہ بات آگے بڑھے گی. سو اب یہ ایک بڑی کانفرنٹیشنل پالیٹکس طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا اپنے پراکسیز کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے، اور یہ چیزیں جو ماسکو فارمیٹ ہوئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب وہاں سے متقی صاحب انڈیا جا رہے ہیں، وہاں 3-4 دن کا سپوزٹلی ان کا اسٹے ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بھی سامنے ہے. بڑی واضح اب پالیسیز لینی پڑیں گی گورنمنٹ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ایک ہولسم طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا افغانستان کو، کیونکہ اب ڈائریکٹ جنگ کا خطرہ بہت کم ہے. خطرہ ہے پراکسیز کا، اور پراکسیز کو ہمیں خود ہی قابو کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.